سارے میڈیا میں اخباروں میں، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ عورت کانفرنس، یہ غالباً ہم تو چوتھی کانفرنس باقاعدہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایک بہت ہی فعال طریقے سے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم اس مسئلے کو کوئی ایک دن 8 مارچ یا 12 مارچ کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس صورتحال کو کوئی ایک دن کی صورتحال نہیں سمجھتے۔ ہم اس موضوع کو خالی ایک مارچ، جو کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، مارچ ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، مطالبات ہونے چاہیے، لیکن اس سے بہت زیادہ ایک سنجیدہ اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے، اس پر بات چیت کی ضرورت ہے، اس پہ لائے عمل کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو 76 برس میں عورتوں نے کوئی کم جدوجہد کی یا کم جنگ لڑی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلسل ناکامیوں کا شکار ہوئیں۔ اس پر الگ سے ایک سیشن بھی ہم نے رکھا ہے، وہ انیس اور عدی آپ کو بتائیں گی۔ ہم نے ایک جیسے یاد رفتگاں کا سیشن کرتے ہیں، تو جن عورتوں نے عورت فاؤنڈیشن کی جو بانی تھیں، یا آسماں جہانگیر یا اس طرح کی عورتیں جنہوں نے سماج کو یہاں تک لانے میں بڑا رول پلے کیا ہے، اس پہ بھی سیشن رکھا ہے۔ اور جو مسلسل ایک مسئلہ ہے، وہ چاہے دیہاتی عورت ہے، چاہے شہری عورت ہے، چاہے ملکی مزدور ہے، چاہے ڈومیسٹک ہیلپ ہے، سب کا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا اور مینٹل ہیلتھ کا۔ کم از کم 100% عورتیں کم از کم مینٹل النس اور اس میں تو ضرور مبتلا ہیں، جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے، جو ان ایکویلٹی ہے اس کی وجہ سے، جو رائٹ آف ایکسپریشن اس کو انتہائی لبرل کلیم کرنے والی فیملیز میں بھی مکمل رائٹ آف ایکسپریشن اس کو حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی جو ایک اپنے اندر کڑتی رہتی ہے۔ اور آزادی کا مطلب کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں اور کس طرح کا پروفیشن سلیکٹ کرنا ہے، یہ آزادی بھی 1% کو نہیں ہے۔ لیکن آزادی کا مطلب ایک عورت بن کے اپنی طرح سے سوچنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی 0.1% عورتوں کو آج بھی حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس سماج میں آپ پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے، یہ ابا دیکھ لیں گے، اماں کیا بولیں گی، ماموں کیا بولیں گے، یہ کیسے ہو گیا، یہ تم نے کیا کر لیا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو۔ پھر جب موقع آتا ہے اسکول بھیجنے کا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اس لڑکی کی تو شادی کر کے کسی کے حوالے کر دوں گا، لڑکے کو پڑھاؤں تاکہ وہ میرا بازو بنے، جبکہ فیکچولی یہ بالکل غلط ہے۔ دیہات میں بھی عورت مرد سے زیادہ کام کرتی ہے، فجر پہ مرد سے پہلے اٹھتی ہے، اس کا کھانا بناتی ہے، جا کے کھیت میں فصل کاٹتی ہے، اٹھا کے لاتی ہے۔ اور شہر میں بھی عورت کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، چاہے وہ میری بیوی ہو۔ جب بچے چھوٹے تھے تو صبح سب سے پہلے اسی نے اٹھنا ہے، جب تک خامند جاگ رہا ہے سب سے آخر میں اس کو سونا ہے۔ 18 گھنٹے، 19 گھنٹے، 20 گھنٹے، اور اس نیند کی بیچ میں بھی اٹھ کے اس کو اپنے بچوں کو یا یا میاں اس کا یا بیٹا رات کو 3 بجے چلا آ رہا ہے، جس صورتحال میں بھی اس کے لیے دروازہ بھی کھولنا ہے اور اس کو کھانا بھی دینا ہے۔ بہت حد تک اب کراچی کی میں آپ کو مثال دوں یا میں اپنے گاؤں کی مثال دوں، زیادہ تر لڑکے میٹرک بھی نہیں کر پائے ہیں یا انٹر بھی نہیں کر پائے ہیں، لڑکیاں گھر چلاتی ہیں، لڑکیوں نے ماسٹرز کر لیے ہیں، لڑکیاں یہاں اس شہر میں ورکنگ کلاس کی بچیاں جو بوجھ تھیں، لائنز ایریا، رنگی ٹاؤن، لالو کھیت، گڈاب، وہ بچیاں میکڈونلڈز میں بھی کام کرتی ہیں۔ وہ بچیاں آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں سیلز گرلز ہیں جو پہلے ان کو آزادی نہیں تھی،
وہ بچیاں اپنے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، 4 بہنیں 5 بہنیں، گھر وہ چلا رہی ہیں، گھر وہ پال رہی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورت برتر ہے اور یہ وہ، عورت برتر تو ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر عورت کو تم برتر نہیں سمجھتے تو تم اپنے ماں کی وجود سے انکار کرتے ہو، تو پھر اپنی ماں کی عزت کرنا چھوڑ دو اور بولو کہ تم ہوا میں پیدا ہوئے، آسمان سے تمہیں زمین پہ پھینکا گیا۔ اور اگر تمہاری ماں ایک عورت ہے، تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، باپ نہیں۔ باپ تو میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آؤٹ آف پلیئر بھی ایکسیڈنٹلی تم پیدا ہو سکتے ہو، لیکن اس نے تمہیں 9 مہینے کوکھ میں پالا ہے اور تکلیفیں اٹھا کے، اور اس بیچ میں آدھی عورتیں مری بھی ہیں تمہیں پیدا کرتے ہوئے۔ تو وہ احترام، وہی احترام باقی سارے رشتے اور غیر رشتے۔ تو یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت مارچ میں پھر ایک کاؤنٹر لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو وہ لڑائی بھی ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ اسٹیٹس کو بریک کریں گے لڑائی ہوگی، جب بھی معاشرے کے ایک سیٹ کیے ہوئے رولز جو مرد کے بنائے ہوئے رولز ہیں، جب بھی اس کو آپ کنفرنٹ کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ لیکن یہ لڑائی عورتوں کو، اور اب ان کے ساتھ بے شمار مرد شامل ہیں، کل بھی میں نے جو تصویریں آج بھی دیکھی ہیں، بے شمار مرد ان عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں، کچھ شرمندگی کے مارے بھی ہیں، احساس ذمہ داری کے مارے بھی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ایک گھر چل کیسے سکتا ہے جب تک عورت اور مرد ساتھ مل کے اس گھر کو نہیں چلائیں گے؟ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس پہ ایک سنجیدہ بحثیں مسلسل ہونی چاہیے۔ کوٹا، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ملائیشیا کا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پریڈومیننٹلی مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان سے زیادہ سخت قسم کے پریکٹسنگ مسلم ہیں انڈونیشیا، اور ہر آدمی نوجوانی میں حج کر لیتا ہے، ساری بچیاں عبایا پہنتی ہیں، ساری بچیاں کام کرتی ہیں کارخانوں میں، ملوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں۔ انہوں نے رول بنایا مہاتیر محمد نے۔ ہمارے پاس بھی کوئی کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ ریاست مدینہ بنانے کا، کوئی اس کے ہم وزن ریاست بنانے کا، جو میں لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ بھائی وہاں کے رولز دیکھو، ایک تو انہوں نے یہ کیا انیس، آپ کو معلوم ہے 35% کوٹا کر دیا ہے نوکریوں میں خواتین کا، چاہے مل ہے، چاہے سرکار ہے، چاہے سیٹ کی آرگنائزیشن ہے، چاہے روڈ ٹرانسپورٹ ہے، 35%۔ اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جس دن 50% عورتیں یہ کرنے لگ جائیں گی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ اس کو روزگار اس کے گھر کے قریب ملے گا، اس کو روزگار دوسرے شہر میں بھی نہیں ملے گا، دوسرے محلے میں بھی نہیں ملے گا، گھر کے قریب ملے گا۔ تیسرا، مینڈیٹری ہے کہ اس کے ورکنگ آور ایسے ہوں گے کہ وہ صبح 8 بجے آئے گی، 8 بجے اپنے میاں کو، بچوں کو اسکول بھیج کے 11 بجے تک کام کرے گی، پھر اس کو 3 گھنٹے کا بریک ملے گا، اور وہ جا کے جو بھی اس کی فیملی ہے اس کو لک آفٹر کرے گی، اور 5 گھنٹے اس کے بعد کام کرے گی پوری سیلری کے اوپر۔ پھر اس کے بعد 3 مہینے کی اس کی میٹرنٹی لیو وتھ فل پے اینڈ فل میڈیکل ایکسپینس اس کو ملے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت سارا مائلج کر لیا، تو ملائیشیا نہ کوئی تیل نکلتا ہے، نہ وہ ساری کی ساری زیر زمین اور زمین کے اوپر وہ خزانے ہیں، سونا، تانبا، پیتل، دنیا کی ہر چیز یہاں ہے، سارے موسم، 10 میں سے 7 پہاڑ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا کوٹا ہے، کتنی نوکریاں ہیں، کیا قانون ہے؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، یہ سرکار، وہ سرکار، یہ پارٹی، وہ پارٹی، یہ پارٹی نہیں۔ ایک بات اسحاق ڈار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، شوکت ترین کو بھی، مفتاح اسماعیل کو بھی، جتنے فائنانس منسٹر ہیں تمہارے، آدھی آبادی کو نان پروڈکٹیو رکھ کے تو تمہاری کیسے پر کیپٹل بڑھ سکتی ہے جی ڈی پی؟ تمہاری جو جی ڈی پی ہے، اگر آدھے لوگ کام کر رہے ہیں اور آدھے لوگ کام نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، تو تمہاری گروتھ انڈیکس کیسے بڑھے گی؟ تم نے تو پہلے ہی آدھوں کو فارغ کر دیا۔
اب جب بچیوں کو موقع ملا 85% میڈیکل کالج میں بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, کراچی یونیورسٹی میں 82% لڑکیاں ہیں, انجینئرنگ میں ٹاپ کر رہی ہیں. مطلب بھائی آپ سے برتن نہیں ہے تو آپ کا کام تو کر ہی سکتی ہیں. فوج میں بھی لڑ رہی ہیں, پائلٹ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروفیشن میں عورت کام کر سکتی ہے نا. ایسٹروناٹ بھی ہے, مزدوری بھی کر سکتی ہے, نہیں کرتی ہے. زیادہ سخت مزدوری 52 ڈگری میں سبی میں, ملتان میں اور تھر میں ٹرک چلا رہی ہے. آپ اس کو کیا بنا دیے؟ تحریک نسواں. کون سی تحریک نسواں بھائی؟ یہ نسوانی وسوانی کوئی چکر نہیں ہے. اس کی قوت تم سے بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے. جس کی قوت برداشت زیادہ ہے اس کی قوت مشقت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انیس عدی آپ اور ہمارا اس میں تو ہم نے کچھ تو کیا ہے. سارا سال اور سارا کارپوریٹ سیکٹر میں یہ مینڈیٹری ہو. ہراسمنٹ میں ابھی جا کر کے کچھ قانون بنے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام تو ان کو دے دیا جائے اور آپ اس چیز پہ بات کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی کرنی ہے. میں زیادہ بول لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب نے بہت اہم باتیں کہی ہیں, اور ان میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ ہے اکنامک یوٹیلیٹی کی. دیکھیں, اگر ایک ملک کی 50% آبادی تقریباً خواتین پہ مشتمل ہے, آپ کو ان کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹی میں نظر آتی ہے, کالجوں میں نظر آتی ہے, پڑھائی میں وہ آگے ہیں, جس پروفیشن میں وہ آ رہی ہیں ایکسل کر رہی ہیں. تو اگر آپ ان کا ملازمتوں میں کوٹا کم رکھیں گے یا انہیں اس فارمولے کے تحت رکھیں گے کہ لاسٹ ٹو بی ہائرڈ فرسٹ ٹو بی فائرڈ, تو پھر آپ کی اکانومی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کی اکانومی اسی وقت ٹھیک ہوگی جب ہم خواتین کو کام کرنے کے مواقع ہی نہیں فراہم کریں گے, بلکہ وہ ساری سہولتیں بھی دیں گے جن کا ابھی ایک ریفرنس دیا ہے ملائیشیا کا. وہاں پہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے, 6 مہینے کے بعد بغیر تنخواہ کے بھی عورت چھٹی لے سکتی ہے, جاب سے نہیں ہٹایا جائے گا, اور پھر بھی ضرورت ہو تو باپ جو ہے وہ پیٹرنٹی لیو لیتا ہے. باپ نے کام پہ جائے گی, وہ گھر بیٹھ کے بچے سنبھالے گا. بچے ہوا میں تو نہیں آتے نا کہ میرے بچے میرے بچے, میرا نام میرا حسب میرا نسب. وہ کیوں بھائی؟ آپ بھی تو کچھ محنت کریں نا ان کو پروان چڑھانے میں, ان کو اوپر لانے میں, ان کے لیے راتوں کو جاگے, راتوں کو بچہ جو ارے بھائی باہر لے جاؤ میری نیند خراب ہو رہی ہے. اس طرح تو آپ باپ نہیں بنتے نا. آپ کو باپ بننے کے لیے بھی, اس درجے پہ فائز ہونے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی, قربانی کر کے بچوں کو دینا پڑے گا. اور ہم نے بہت سارے قانون بنا لیے ہیں, یعنی ایک لمبی فہرست ہے. پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ موسٹ لیجسلیٹڈ کنٹری ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن لیک کرتا ہے. اس کا امپلیمنٹیشن لیک کرتا ہے ہماری سوسائٹی کی ذہنیت کی وجہ سے. جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں خود ان کی سوچ جو ہے وہ 100 سال پیچھے ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم یہ موقع کیوں دیں عورت کو, ہم خود ہی کر لیں گے, اور وہ کر نہیں پاتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اب فوکس جو ہے قوانین بنانے پہ نہیں, ان کے امپلیمنٹیشن پہ ہوگا. یہ ساری باتیں ہم اس کانفرنس میں اٹھائیں گے. تھینک یو. شاہ صاحب نے اور انیس نے پوری بات کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی. عورت کانفرنس میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز کرنا, یہ عورت مارچ, یہ عورتوں کی جد و جہد, یہ سب بہت ایک لازمی چیز ہیں. ان کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا جاتا ہے وہ دراصل آپ اپنے سماج کو کے ارتقاء کو, آپ اپنے سماج کو آگے بڑھنے سے, بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ نسلیں جو آپ ہی میں سے جنم لیں گی اور لے چکی ہیں, ان کی تباہی کا راستہ بنایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سماج جو ہے بری طرح ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, زوال پذیر ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ عورت کا، خواتین کا، بالخصوص میں یہ کہوں گی کہ آج کی بچیوں کا جس طرح راستہ روکا جا رہا ہے، جس طرح ان کی ہر بات کے غلط معنی لیے جا رہے ہیں، اور جب بھی ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں مذہب کا ریفرنس، مذہب کہیں بھی اسلام یہ نہیں کہتا، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ باہر نکلے، ہر طرح سے وہ اپنا حق رکھتی ہے، وہ سب چھپا دیا گیا ہے۔ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم پیچھے کرتے آئے ہیں یہ کانفرنسز عورت کے حوالے سے، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذہنی شعور، وہ بیداری، وہ اس سب کے لیے کام کیا جائے، بالخصوص یہ بچیاں جو آج کی ہیں وہ، اور ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان بچیوں کے حقوق کیا ہیں۔ ان پر آپ جتنی زندگی تنگ کریں گے اتنی آپ کی نسلیں برباد ہوتی جائیں گی۔ سو ہم ظاہر ہے کہ بہت سے قانونی مسائل پر اور معاشی مسائل پر، ان سب پر بات کریں گے۔ جیسے ابھی شاہ صاحب نے، انیس نے جو کہا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو بچیاں یونیورسٹیز میں ہیں اور کامیابی حاصل کر رہی ہیں، آپ کو ان بچوں کو روزگار دینا ہوگا۔ یہ لڑکوں سے بھی زیادہ ذہین لڑکیاں ہیں جن کے راستے حکومت کو کھولنا پڑیں گے، انہیں ان کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ جتنی بڑی تعداد میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا، بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، بھائی بھی مار دیتا ہے غیرت میں آ کر، وہ اپنا رشتے کی بھی اگر بات کرے تو بھی اسے مار دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چچا زاد، ماموں زاد، کسی ارے غیرے نتھو خیرے کے رشتے سے انکار کر دے اور کہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، تو وہ جس کے لیے انکار کرتی ہے وہ تیزاب لے کر اس کے سر پہ پہنچ جائے۔ سو یہ جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، عورت اور بچیوں کے، آج کی بچیوں کے لیے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کو، ریاست کو لینی پڑے گی۔ سو ہم اس تحفظ پر بھی بات کریں گے اس کانفرنس میں۔ ہم چاہیں گے کہ آج کی عورت، آج کی بچیاں تو اس میں شریک ہوں، مگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کی زندگی کے ساتھی، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، یہ سب شریک ہوں۔ جب سب شریک ہوں گے، جب گاڑی کے، سماج کے دونوں پہیے مل کر سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو ہوگی، تو یقیناً دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر اس پر ہم یہ کلائمیٹ کی وجہ سے یہ بھی سیشن رکھا ہے ہم نے، یہ ابھی آپ کے سامنے پورا پروگرام آئے گا۔ اس نے بھی، جو سیلاب نے، ان تباہیوں نے عورت کی زندگی کو جتنا، دیہات کی عورت کو جس طرح متاثر کیا ہے، ان کی زندگیوں کو، جو ان کی زندگیوں کو، ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، تاکہ شہری عورت اور دیہاتی عورت ایک دوسرے کے مسائل کے ساتھ جڑ بھی سکیں اور اس پر بات ہو سکے۔ سو یہ سب ہے آپ کے سامنے، یہ پروگرام ابھی آئے گا، اور میرا خیال ہے خود ہی پروگرام دیکھ لیں گے، اور اگر کوئی سوال اس حوالے سے آپ کریں گے تو ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ حیدرآباد کے قریب جو واقعہ ہوا تھا، جس میں زمینوں پہ قبضہ کیا گیا تھا آرمی افسران کی جانب سے، اور انہوں نے اتنی جدوجہد کی کہ ان کو پھانسی تک چڑھایا، لیکن آج تک وہ کسی کو یاد نہیں ہے، نہ اس کو ایوارڈ، نہ اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو کوئی آپ نے اس کو بلایا ہے یا کیا کہیں گی آپ؟ نہیں، دیکھیے، بلایا تو بالکل اس کو نہیں گیا، اس میں بہت لکھا بھی گیا ہے، اس میں بہت بات بھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں مائی جندو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس موضوع کو نہیں جانتا ہے، اور سندھ میں بھی، اور جتنی بھی ہماری خواتین کی، جتنی عورتوں کی آرگنائزیشنس ہیں، ان میں اس پر بہت بات ہوئی ہے۔ ہاں، ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، سو وہ میں مانتی ہوں وہ ظاہر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور بالکل وہ مستحق ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مائی جندو کا جو کام ہے، جو ان کی مزاحمت ان کی تھی، وہ ایوارڈ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ شاہ صاحب، اسد ممتاز، ٹائم نیوز سے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کہ چوتھی مرتبہ آپ یہ عورت کانفرنس کر رہے ہیں، ورنہ تو آرٹس کونسل جو ہے فقط ادب اور اس میں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، اور آپ کو اس پہ مبارکباد بھی۔ لیکن شاہ صاحب، آپ نے جو تفصیلی بات کی، اور پھر میڈم نور الہدیٰ شاہ اور انیس ہارون صاحبہ نے بھی بات کی، اس میں ایک چیز مسنگ ہے۔ ایک تو جو پدرشاہی کی جڑیں ہیں ہمارے سماج میں اور اوور آل، وہ سسٹم کی وجہ سے،
اور سسٹم تبھی تبدیل ہوگا جب ہم سیاست پہ آئیں گے, اور یہ تمام مسائل سیاسی مسائل ہیں, ان کا حل بھی سیاست میں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایک سیشن ایسا رکھا جاتا کہ بھئی سیاست میں عورتیں کیا کر رہی ہیں, اور پھر پارلیمنٹ میں اب تک کیا حاصلات ہوئے ہیں, اس پہ اگر کوئی سیشن ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا. وہ مسنگ ہے اس میں. جی, وہ پچھلے سال ہم نے ایک سیشن کیا تھا, اور اس میں پی ٹی آئی کی ایک وہ ایم این اے تھی, اور پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ بھی تھی, اور ایم کیو ایم کی کشور زہرا بھی تھی, اور ہم کرنا چاہیے. اور اب اس وقت تو جتنی پولرائزیشن ہے اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہر دفعہ ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں اگر سیاستدانوں کو بھی بلائیں تو عورتوں کو نہیں بلانا چاہیے, مرد سیاستدانوں کو بلانا چاہیے, کیونکہ عورتوں کی حیثیت پالیٹکس میں بھی ایک ذیلی ہے. بینظیر بھٹو کے بعد کوئی عورت اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی, باقی سب یس مین ہیں, کیونکہ پارٹیوں کے سربراہ فیصلہ کرتے ہیں, اس میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے. تو مردوں کو بلائیں, جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کو بلانا چاہیے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل, کچھ پریشان ہیں, بلکہ سارے ہی پریشان ہیں. تو تھوڑی ان کی پریشانی کم ہو تو انشاءاللہ یہ اس پہ الگ سے کانفرنس کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں سیاست کیوں اتنی زوال پذیر ہے, اس پہ الگ سے ایک کانفرنس ہونی چاہیے سسٹم کے بارے میں. اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ دیکھیں جو عورتوں کی جدوجہد ہے یہ پوری کی پوری سیاسی جدوجہد ہے, یہ سیاست اور معیشت سے جڑی ہوئی ہے. اس سوال کو دوسری طرح سے ہم نے لیا ہے کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں پچھلے 50 برسوں میں ہم نے سیاسی اور معاشی اور قانونی طور پہ کیا حاصل کیا ہے اور ہمیں آگے اس پہ کیا کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ سوال ہم نے مس کر دیا ہے, یہ تو ہماری جڑ ہے. اور اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں معاشی انصاف سے ہی پدر شاہی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. نور آبا, آپ سے میرا سوال ہے ادھر. سوال یہ کہ آج کل ڈراموں میں جو ڈرامہ دیکھے اس میں عورت کو وکٹم دکھایا جاتا ہے, مظلوم دکھایا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں کہ اب ہر ڈرامہ عورتوں کے حق میں ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے یہ دیکھا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اس بارے میں تھوڑا سی روشنی ڈالیں. سوال غلط ہے, ایسا نہیں ہے, یعنی وہی جواب دیں گی, لیکن کہاں پر وہ ہمایوں سعید جس کو وکٹم بنایا گیا, جو پاکستان کا سب سے مشہور ڈرامہ تھا, کیا نام تھا اس کا, ہیں میرے پاس تم ہو, اس میں تو ویلن عورت دکھائی گئی ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو خیر یہ جواب وہ دیں گی, میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ اب ڈیفرنٹ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, اچھی کہانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں, اچھا کام بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ہجوم میں آپ کو کم نظر آ جاتا ہے, اور یہ تو ایک کمرشل چیز ہو گئی ہے اور دکانداری ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جس کا چینل ہے اسے بھی پیسہ بنانا ہے, سب نے اپنا اپنا پیسہ بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیسہ کا کھیل ہے. اس میں ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم یہ چیز نہ بناؤ یہ چیز بناؤ, لیکن اس ہجوم میں بعض چینلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے پاس برا کام بھی ہے, لیکن بامقصد کام بھی بیچ بیچ میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ریٹنگ ہماری اس میں نہیں آئی, برے کام میں آ گئی, اچھے کام میں نہیں آئی. دراصل یہ سماج اس میں بڑا انوالوڈ ہے, ہماری پسند ناپسند, ہم جو آڈینس جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا بھی بڑا اس میں دخل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم عورت کانفرنس اور اس میں گفتگو کو سامنے لاتے, یہی وجہ ہے کہ ہماری آڈینس, ہمارے لوگ کچھ اور سننا چاہیں, کچھ اور سمجھنا چاہیں. تو یہ چینجز, ابھی آپ سیاست کے بارے میں جو سوال کر رہے تھے, دیکھیے یہ سیاست بھی سماج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ سماج کو بدلنے کے لیے کی جاتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل تو میں ہو گئی ہے, لیکن کام اس کا جس بھی ملک میں ہے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے اور سماج کو سدھار کر اس لیول پر لانا ہے. تو یہ جو ہم کام کریں, یہ سارا اسے یا تو سیاست سمجھ لیجئے, اسے بھی سیاست سمجھیے, یا پھر اسے تباہ ہوتی سیاست کا نعم البدل سمجھ لیجئے جو ہم سامنے لا رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, شکریہ. کھانا حاضر ہے آپ کے لیے.